والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اور رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر حضرت صحابہ کو ہو سکتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل مد احد لو ان مثل مد احد لا آتيهم مد احدهم ولا سعه. میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بے شک تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص مٹھی کے برابر اور تم میں سے کوئی بھی شخص بہت پہاڑ کے برابر صدقہ خرچ کرے تو میرے صحابہ کرام میں ایک مٹھی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صحابہ کرام کہ الحمدللہ صدقہ کرام کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے ہدایت کرے اور ان کی رشد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین واہ تعالی آمین. اب ان کے بعد میں عبدالعزیز جمیل کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. عبدالعزیز جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حاضرین انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، آج کی اس سالانہ انجمن میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی یہ وہ جماعت ہے جو اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے. وہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار حق ہے. اگر مسلمانوں میں کسی ایسے طبقے کی تلاش کی جائے جو مقام و منصب کے اعتبار سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہو تو ان میں اول درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میں آپ کو بتلاؤں صحابہ ہیں کون. اس بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات آئی ہو. صحابہ کرام و عظیم ہستی ہیں جن کے دن اسلام کو پھیلانے کے لیے راہ جہاد میں گھوڑوں کی پشتوں پر سواری میں گزرتے اور ان کی راتیں مسلح پر اپنے رب کو مناتے ہوئے گزرتی تھی. صحابہ کرام و عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دین و اسلام کے خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ سے جنت کا سودا کیا. یاد کر لیجئے اس نقطے کو. صحابہ کرام و عظیم ہستی ہیں جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار حق ہے. آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ تم ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت ابو بکر لے کر آئے، ایمان لے کر آؤ جیسے عمر لے کر آئے، ایمان لے کر آؤ جیسے عثمان لے کر آئے، ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت علی لے کر آئے. اگر تمہارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے پر ہوگا، ان کے منہج پر ہوگا تو تمہیں ہدایت ملے گی. اگر تمہارا ایمان ان اصحاب کے طریقے پر نہ رہا تو تم لاکھ عبادتیں کرو، لاکھ روزے رکھو، اللہ رب العالمین کو ایسا ایمان منظور نہیں. صحابہ کرام
عظیم ہستی ہیں کہ قرآن کریم ان کے تاریخ میں رتب اللسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ آج گروہ مسلمانوں میں متعدد لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ اسلام کے خاطر قربانیاں کس نے دی؟ جنگوں میں گردنیں کس نے کٹائے؟ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ پیٹ پر پتھر کس نے باندھا؟ اسلام کا حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ یہ سب کارنامے صحابہ کرام نے انجام دیے، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو ان کی ایک مد یا آدھی مد دیے ہوئے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام عظیم ہستی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھا جائے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یقین نہ آئے تو سلمان حسینی کو دیکھ لو۔ لیکن افسوس انہیں صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گالیاں دینے والوں کے لیے لعنت بھیجی، کہا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالعزیز جو نہایت ہی خطیبانہ انداز میں ہم سامعین کو اپنے تقریر سے متاثر کر رہے تھے۔ اب ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شجاع الرحمن شرف الدین کو کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ شجاع الرحمن شرف الدین۔ شجاع الرحمن شرف الدین۔ ان کی غیر موجودگی میں محمد معراج انور علی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ ان کے بعد بشار سعید بن عبد الغفار تیار رہیں۔ بشار سعید۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. محترم حاضرین انجمن، محترم صدر انجمن اور مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں ہمارے لیے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ وہ صحابہ کرام جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کی، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اور فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک
पढ़ी और लिखी जाती रहेंगी, पढ़ी और सुनी जाती रहेंगी। सहाबा किराम की अज़मत को बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सहाबी किसे कहते हैं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सहाबी की तारीफ यूँ की है, अस्सहाबी मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम, यानी सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम पर ही फौत हुआ। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर सहाबा किराम की किस तरह तारीफ फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और मुहाजिरों अंसार में से वो अव्वलीन लोग जो कि हिजरत करने और ईमान लाने में दूसरों पर सबकत ले गए, और दूसरे वो लोग जिन्होंने उन अव्वलीन और साबिकीन की इखलास के साथ पैरवी की। अल्लाह उन सब से राजी हो गया और वो सब अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और जो उसमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा किराम की अज़मत को बयान करते हुए फरमाता है, लिलफुक़राईन मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। मुहताज मुहाजिरों के लिए खास तौर पर जो निकाले गए अपने घरों से और मुहताज किए गए अपने मालों से, और अल्लाह का फजल और रजामंदी चाहते हैं और वो मदद करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। सहाबा किराम अज़ीमुश्शान व मिसाल गिरोह का नाम है जिनका एक एक किरदार, उनका ईमान, उनका इसार व कुर्बानी, उनका तक़वा हमारे लिए, उनका हर एक अलगर्ज की उनका हर एक अमल हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके किरदार को कामयाबी का मियार करार देते हुए फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, कि अगर ये लोग तुम्हारे सहाबा की तरह ईमान ले आए तो तभी हिदायत पाएंगे, तभी हिदायत याफ्ता होंगे, लेकिन अगर उनकी मुखालिफत करेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारी इलाहा हम तमाम लोगों को सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अपने हुकूक को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद बशार सईद आएँ और अपनी तकरीर की वजाहत करें, और इनके बाद मोहम्मद इलियास अब्दुल मजीद तैयार रहें। मोहम्मद इलियास अब्दुल मजीद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। हाज़रीन अंजुमन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस सालाना अंजुमन में हमें जो मौजू दिया गया है वो है अज़मत सहाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें हक़ बात कहने और हम सब को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत बख्शे। मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी पैगम्बर
جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے امت کے سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے بعد والے آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد والے آنے والے، پھر ان کے بعد جو وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تصبوا احد منكم اصحابي فإن احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه۔ فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن طعن نہ کریں، آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو بھی ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام کا پوری امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی امانت جو رحمت کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ امت کو پہنچا دی۔ یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازا ہیں اور جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، یہ صحابہ کرام کے عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، مال دولت سب کو قربان کر دیا۔ صحابہ کرام نے کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا تو کسی کو ترپا کر سولی پر چڑھایا گیا، تو کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ ان کو اپنے گھر اور کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنا دیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہ اجمعین کی صحیح تعظیم و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد الیاس عبد المجید آئیں، اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ اور ان کے بعد فیاض احمد اصغر علی تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. محترم سامعین کرام، حکم صاحبان اور ہم نوا ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ یوں تو اس دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں، لیکن اس امت میں جو سب سے بہترین امت ہے وہ ہے امت محمدیہ۔ محترم سامعین، اگر ہم امت محمدیہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس آیت کریمہ سے جانیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ساری کی ساری مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ بخوبی یہ سارا بات بتا دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سب سے بہتر طبقہ ہے تو وہ ہے امت محمدیہ۔ محترم سامعین، آئیے اب ہم صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اے صحابہ کرام، سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ہمارے زمانے سے ملے ہوئے یعنی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس زمانے سے یعنی جو لوگ رہیں گے اس کے بعد والا طبقہ، یہی تین طبقہ ہوگا۔ اس طبقے میں تین سے کون لوگ رہیں گے؟ ایک رہیں گے صحابہ کرام، اور دوسرے لوگ جو رہیں گے وہ تابعین رہیں گے، اور تیسرا طبقہ جو رہے گا وہ تبع تابعین رہے گا۔ محترم سامعین، صحابہ کرام پر سب و ستم یعنی برا بھلا کہنے کی ممانعت کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے مانند اس کے برابر بھی سونا ہیرے جواہرات خرچ کر ڈالو تب بھی میرے صحابہ کرام کے اس ثواب کے مانند یعنی اس کے مد کے برابر یا اس مد کے آدھے پہاڑ کے برابر بھی ثواب یعنی عمل نہیں کر سکتی۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں نہ دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری تمام زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، آئیے اب صحابہ کرام کی قربانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون تھے جنہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ ہماری بوٹیاں، ہماری لاشیں بوٹیوں میں تقسیم کر دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے؟ وہ کون تھے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پھیلایا؟ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ کون تھے جنہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ میرا بیٹا وہ جنگ میں شہید کر دیا جائے، میرا شوہر وہ جنگ میں شہید کر دیا جائے، میرا بھائی اسے جنگ میں شہید کر دیا جائے، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ صحابیات تھیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، کیا ہمارے دلوں میں ان صحابہ کرام جیسے ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہم اور آپ نمازوں سے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے سے دور، آج ہم اور آپ قرآن سے دور، کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے آج ہم اور آپ کیا صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نمازی بنا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد
فیض احمد اصغر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. فیض احمد اصغر علی. ان کے بعد محمد فیصل محمد فیروز آگے آ جائیں. محمد فیصل محمد فیروز آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لبگشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت صحابہ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے. صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے. صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت یہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہوں. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے صحابہ کرام کو کچھ برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے اتنا بھی سونا خرچ کر دو تب بھی ان کے ذریعہ خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی. صحابہ کرام کا یہ احسان و عظیم ہے ہم پر کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دی. آج ہم جس دین پر نازاں ہیں اور جو ہمیں وراثتاً مل گئی ہے یہ صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے. صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف اپنا گھر چھوڑا وطن چھوڑا بلکہ اپنے اہل و عیال رشتہ داروں مال و دولت سب کو قربان کر دیا. کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھا دیا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر شرمناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، کسی نے اپنے جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا. ایک مرتبہ کفار مکہ سے عروہ بن مسعود ثقفی الچی کے حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب وہ واپس گیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں وہ ہیبت اور عظمت نہیں دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں دیکھی. وہ جب کبھی وضو کرتے تو ان کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے لگتے. وہ جب کبھی تھوکتے تو ان کا لعاب زمین میں گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے بدن میں مل لیتے. یہ تھی صحابہ کرام کے دل میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی. اب آخر میں دعا ہے اے اللہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل. ان کے بعد محمد فیصل محمد فیروز آئیں. محمد فیصل محمد فیروز مائک پر. ان کے بعد امجد علی مصطفیٰ یہ آگے آ جائیں. امجد نہیں ہے.
ان کی غیر موجودگی میں شہباز احمد سمیر احمد وہ آگے آ جائیں. شہباز احمد سمیر احمد آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. میرے دینی بھائیوں، آج اس سالانہ انجمن میں جو تقریر لے کر پیش ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ ہے عظمت صحابہ. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے. صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یعنی صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے. صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا متعلق فرماتے ہیں کہ خبردار تو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہو، کیونکہ تم بہت پہاڑ کا برابر بھی سونا خرچ کر ڈالو پھر بھی تم ان کے ذریعہ خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا پھر آدھی مٹھی کیوں نہ ہو ان کے صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ امت کو پہنچا دی. یہی نہیں میرے بھائیوں، آج ہم جس دین پر نازا ہے اور جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے یہ صحابہ کرام کی کئی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. یہ صحابہ کرام نے نہ صرف دین کے لیے گھر چھوڑا وطن چھوڑا بلکہ اہل و عیال رشتہ داروں اور مال و دولت سب کو قربان کر دیا. صحابہ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا. انصاری کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا، کوئی دین کے خاطر اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی. انصاری صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کو نہ صرف پناہ ہی دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنا دیا. بتلائیے کیا وفاداری اور جانثاری کی اس سے بڑھ کر کہیں کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود تقوی ایلچی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب وہ کفار مکہ واپس گیا تو ان سے کہنے لگا اللہ کی قسم قیصر و کسریٰ کے درباروں میں وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی دیکھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے لگتے. جب وہ تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے بدن میں بل لیتے. اللہ اکبر! یہ تھی صحابہ کے دلوں میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی. آپ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ آپ ہمیں اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صحیح تعظیم و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ان کے بعد
शहबाज अहमद समीर अहमद को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। शहबाज अहमद समीर अहमद। इनके बाद मोहम्मद इरशाद जावेद अहमद, वो आगे आ जाएं। इरशाद जावेद आगे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ साथियों, आज मैं इस सालाना अंजुमन में जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेरा मौजू बयां है अज़मत सहाबा। मेरे प्यारे साथियों, अज़मत सहाबा एक ऐसा मौजू है, अज़मत सहाबा एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस मौजू को सुनने के बाद दिल के अंदर, क़ुलूब के अंदर दिल हिल जाना चाहिए और ईमान के अंदर एक ताज़गी पैदा हो जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर अज़मत सहाबा का अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और अल्लाह के नबी के साथी जो उनके साथ रहा करते हैं, दुख में भी उनके साथ रहा करते हैं, गम में भी उनके साथ रहा करते हैं, अमीरी की हालत में भी उनके साथ रहा करते हैं, गुर्बत की हालत में भी उनके साथ रहते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये मुशरिकीन के लिए, ये अल्लाह के दुश्मनों के लिए, ये काफिरों के लिए बहुत ही डेंजरस लोग हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बहुत रहीम दिल वाले हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे नबी के सहाबा को जब भी तुम दूर से देखोगे समझ जाओगे ये नबी के सहाबा हैं, और क्योंकि उनके चेहरे की चमक बता देगी कि नबी के सहाबा हैं। जब भी उनको तुम देखोगे, कभी उनको रुकू की हालत में पाओगे, कभी सजदे की हालत में पाओगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनके चमक, उनके चेहरे की चमक बता देगी ये नबी के सहाबा है। मेरे प्यारे साथियों, अज़मत सहाबा का मकाम मर्तबा इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये मेरे नबी के सहाबा है, हमने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, हमने इनके तक़वे का इम्तिहान लिया। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि नबी के सहाबा का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के सहाबा इम्तिहान लिया, उनके तकवे का इम्तिहान लिया, उनके दिल का इम्तिहान लिया, उनके ईमान का इम्तिहान लिया, क्या अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को रिजल्ट में पास कर दिया? उसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर फरमा रहा है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मेरे नबी के सहाबा जो मुहाजिर और अंसार हैं, हमने इनको ऐसा रिजल्ट दे दिया, हमने इनको ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जो हमने किसी को नहीं दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया, रोए अल्लाह से राजी हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, नबी के सहाबा इतना आसान नहीं है नबी का सहाबा बनते हुए देखना। मेरे प्यारे भाइयों, ये तमाम अस्मतें, ये तमाम मकाम मरातिब क्यों? मेरे प्यारे भाइयों, ये सवाल पैदा हो रहा है इसलिए क्योंकि मैदान जंग के अंदर अपने गर्दन को कटाने वाले लोग ये नबी के सहाबा थे। मैदान जंग के अंदर अपने भाई को काटने वाले लोग ये नबी के सहाबा थे। अपने घर को छोड़ने वाले लोग नबी के सहाबा थे। अपने वतन को छोड़ने वाले लोग नबी के सहाबा थे। मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल का वाक़या उठाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या उठाओ, हजरत उमर फारूक का वाक़या उठाओ, जितने भी सहाबा हैं सबका वाक़या उठाकर देखो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, ये सुनना तो बहुत आसान, लेकिन करने के अगर हमारे पास हिम्मत नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जो नबी के सहाबा ने किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के मुकद्दस के अंदर फरमा रहा है, आज हम सहाबा को गालियां दिया करते हैं, हम सहाबा के अंदर कोताहियां निकालते हैं, हम सहाबा को कहते हैं कि उनके ईमान कम थे। नौज़ बिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उनके ईमान कमजोर थी, तो उनके ईमान से पहले हमारा ईमान कमजोर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सूरह बकरा के अंदर फरमा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, ऐ नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए, अगर अल्लाह के हिदायत के दावेदार हैं,
اگر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے ایمان لانا پڑے گا جس طرح سے آپ کے صحابہ نے ایمان لائے تھے، ان کو اسی طرح سے ایمان قبول کرنا پڑے گا جس طرح سے ابو بکر ایمان قبول کیے تھے، ان کو اس طرح سے ایمان قبول کرنا پڑے گا جس طرح سے حضرت عمر فاروق نے ایمان قبول کیے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک اگر ہم نبی کے صحابہ کے جیسے نقش قدم پر نہیں چلیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کے صحابہ ہمارے لیے اینٹی وائرس ہے۔ اللہ کے نبی عشاء کے نماز کے بعد رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے صحابہ کیا تم آسمان میں ستارے دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں میں آسمان میں ستارے دیکھ رہے ہیں۔ کہا اے نبی کے صحابہ، اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد محمد ارشاد جاوید احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں۔ محمد ارشاد جاوید احمد۔ ان کے بعد عبد الغفور ذاکر حسین وہ آگے آ جائیں۔ عبد الغفور ذاکر حسین وہ آگے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات میں تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ وہی پاک باز ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ یہ وہی پاک باز ہستیاں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ اس بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ اس تاریخ کے روح سے ہر وہ مومن صحابی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے انتقال کے وقت اور وفات کے وقت ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ وہی مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی عزت کرو، یہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں اسلام، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے پرچم کو پہنچانے کے لیے تن من دھن اسلام کو پہنچانے، تن من دھن سے اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد عبد الغفور ذاکر حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل صحبہ اجمعین، اما بعد۔ Respected principal teacher and all my dear friend, today I am very happy to opportunity. First of all, I will thanks Hafiz Dilshad who give me a chance to speak something in front of you. My topic name is Salah. May praise be to Allah, the creator of the world, and the peace of the and upon be the and the this of the father of. I want to say something in front of you, the importance of Salah. Respected Muslim brothers, Salah means prayer. While in Islam, Salah is the most important for man. English में करना था, इंग्लिश वाला बाद में बेटा, इंग्लिश का है, अभी बाद में इंग्लिश वाले के बाद में जुमेरात को रहेगी इंग्लिश वाले।
عبد المتین لائیو بند کر دو، لائیو بند کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ،